الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائیں۔ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور اس اونٹنی کے ساتھ پھر کیا کیا اس قوم نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے، اور خصوصی دعا ہے ان تمام ویورز کے لیے جو ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا سا واقعہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی امت نے، آپ کی قوم نے آپ سے تقاضا کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، اور اس اونٹنی کے ساتھ پھر کیا کیا اس قوم نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا۔ انشاءاللہ یہ تمام واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم ثمود کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم ثمود نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم رسول ہو تو پھر ہمیں دکھاؤ کیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور شرط یہ ہے کہ اونٹنی بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، فربا ہو، توانا ہو، تندرست ہو، اور وہ اونٹنی گابھن بھی ہو۔ یہ شرائط انہوں نے رکھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو وہ پہاڑ پھٹ گیا، وہ چٹان پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک قد آور، اونچے قد کی اور تندرست فربا اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب اس اونٹنی کو جب دیکھا تو وہ اونٹنی گابھن تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا تو دیکھتے رہے یہاں تک کہ اونٹنی نے باہر آ کر بچے کو پیدا کیا،
اور حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی معجزہ کی ہے، تو یاد رہے ہمارے پاس جو تالاب ہے، اس قوم کے پاس ایک تالاب تھا، تالاب ایک تھا، اور اس میں ارد گرد کے تمام پہاڑوں سے، چشموں سے پانی اس تالاب میں جمع ہوتا تھا، اور وہ لوگ اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جیسے کہ یہ اونٹنی معجزہ کی ہے، تو ایک دن یہ پانی، اس تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی، اور اگلے دن، دوسرے دن اس چشمے کے، اس تالاب کے پانی کو آپ لوگ استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حامی بھر لی، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ معاملات کچھ دن تو ایسے چلتے رہے، لیکن زیادہ دن چل نہ سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، ان لوگوں نے اس تکلیف کو زیادہ برداشت نہیں کیا۔ کون سی تکلیف؟ کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اس تالاب کا، اور ایک دن یہ قوم پیے گی، تو ان سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ذبح کرنے کے لیے ان لوگوں نے کس کو ڈیسائیڈ کیا، کس کے بارے میں کہا کہ یہ شخص جو ہے اس اونٹنی کو ذبح کرے گا؟ اس کا نام قدار بن سالف۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کا رنگ لال سرخ، بھوری آنکھیں اور پستے قد کا یہ مالک تھا، لیکن یہ ایک زانیہ عورت کا بیٹا تھا، گنہگار عورت کا بیٹا تھا۔ اس قوم نے اس شخص سے کہا، قدار بن سالف سے، کہ اس اونٹنی کو آپ ذبح کرو۔ اس شخص نے پہلے تو اونٹنی کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیں۔ اب یہ تمام عمل اس پر کرنے سے پہلے، یعنی کہ ٹانگیں کاٹنے سے پہلے، جب انہوں نے پلان بنایا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ شدہ اونٹنی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی، اور اس شخص نے، قدار بن سالف نے، اونٹنی کی چاروں ٹانگیں پہلے کاٹ دیں، اور پھر اونٹنی کو اس نے ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر یہ شخص جو ہے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے اس نے بڑے ہی بےہودہ اور بدتمیزی کی طرح اس نے کلام کیا، بدتمیزی کی، اور کہنے لگا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو لے آئیں جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، جس کا آپ ہمیں کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر عذاب جو آپ ہمیں بتاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ بتا کر ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم ثمود کی طرف ایک بڑا ہی ہولناک عذاب بھیجا۔ اب عذاب کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی خطرناک آواز آئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آیا، اور پورا شہر تہس نہس ہو گیا۔ عمارتیں، بلڈنگیں گر گئیں، زمین دوز ہو گئیں، لوگوں کے گھر زمین دوز ہو گئے، لوگ مر گئے، یہاں تک کہ اس قوم کا ایک فرد بھی نہیں بچا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب
اس قوم کا کوئی بھی فرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے دکھائے گئے معجزے کی قدر نہیں کی، اور اللہ کی طرف سے دکھائے گئے معجزے میں جو اونٹنی نمودار ہوئی اس کی قدر نہیں کی، اس کو قتل کر دیا، اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ کس طرح سے لیا؟ تو یہ تو ایک اونٹنی کا معاملہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے۔ اب ذرا یہ غور کریں کہ جو نبی آخری ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، اس نبی کی اگر اہل بیت، آپ کی اولاد کو اگر کوئی شہید کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کیسے بدلہ لے گا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ جن لوگوں نے میدان کربلا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو شہید کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم یعنی کہ ان لوگوں کو کیسے ختم کرایا؟ کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی ٹائم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام یزیدیوں کو قتل کروایا، تمام یزیدیوں کو ختم کروایا۔ آج روح زمین پر کوئی یزیدی موجود نہیں، کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو میدان کربلا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے خلاف گیا ہوگا۔ تو دیکھ لیں کہ رب تعالی ہمیشہ اپنے محبوب بندوں پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے کر ہی رہتا ہے، اور اس دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تمام مسلمانوں یعنی کہ بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینڈ میں میری وہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس طرح کے پیارے پیارے قرآن پاک کے واقعات، بلکہ قرآن پاک کے واقعات، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ میں نے کوئی عام کتاب سے یہ واقعہ نہیں سنایا، یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں یہ واقعہ موجود ہے، قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں پارہ نمبر 8 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس طرح کے اچھے اچھے واقعات بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر انہیں یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس اور ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تاکہ اس میں سے کوئی بات اچھی رہ نہ جائے اور ہم اس سے دور نہ رہیں، بلکہ ان کو پورا سن کر اور ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔